اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ محترم حاضرین کرام، اس وقت آپ لوگ جس ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ ادارہ صرف پورنیہ شہر نہیں، سیمانچل نہیں، بلکہ جس تعداد میں بچوں نے یہاں سے فیض پایا ہے، پورے ملک کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ادارہ جس نے کم وقت میں ترقی کی اتنی سیڑھیاں طے کی ہیں، میں ایک بار نہیں 1000 بار مبارکبادی دیتا ہوں مدرسے کے بانی اور اس چمن کو پروان چڑھانے والی بڑی مقبول شخصیت حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مدظ اللہ العالی کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بافیض بنایا کہ خود ان کا فیض مسجد کے ممبر و محراب سے بٹتا رہتا ہے، اور آج ان کی توجہ اور فیض سے 60 حفاظ کرام ملت کو نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ملت پر دراز کرے، اللہ اس ادارے کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرمائے۔ یہ دستار بندی کا اجلاس ہے اور قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ اللہ کے اور زیادہ جو صفات ہیں، ان صفات میں اور صفت کلام میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ اس کا کنیکشن جڑتا ہے۔ جو جمال اور جلال اللہ کی ذات میں ہے، وہی جلال اور جمال اللہ کے کلام میں ہے۔ جس طریقے سے بندہ اللہ کے اس نورانیت کو سہار نہیں سکتا اور ان کے جلال اور جمال کی وجہ سے ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، سچ یہی ہے کہ قرآن کی بھی اصل شان یہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کلام وارد کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات کے طرح اپنے اندر خدائی جلال اور جمال رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ خوف سے بھی لرزہ براندام ہو جاتا اور شاید وہ اس بوجھ کو سہار نہیں پاتا۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے کون سی مہربانی فرمائی کہ آج یہ معصوم بچے اس قرآن کو تمام جلال و جمال کے باوجود اپنے سینے میں سمیٹ رہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے سے پہلے اپنی رحمانیت کا کور اپنے کلام پہ چڑھایا ہے۔ آپ کے سامنے بجلی کے وائر ہیں، اگر اس پر سے پلاسٹک کا کور اتار دیجئے اور اس میں کرنٹ چھوڑ دیجئے تو کوئی بھی آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، اور اگر چھوئے گا تو اس کی حالت باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن بجلی رہنے کے باوجود اگر اس پر پلاسٹک کا کور چڑھا ہو تو کوئی بھی آسانی سے اس کو پکڑ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ بجلی موجود ہے لیکن اس کور کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پر اپنی رحمت اور مہربانی کا کور چڑھا دیا، اور وہ اس کلام اس قابل ہوا کہ آج ایک معصوم بچہ اپنے سینے میں اس قرآن پاک کو سمیٹ رہا ہے۔ اس لیے یہ وہ قرآن پاک ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ ہمیں اس بات کے یقین کا اعادہ دل میں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے، اللہ کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو اللہ کو اپنے سینے میں تو بڑا مانتا ہے
اور اسی درجے کا رتبہ اس کے سینے میں اللہ کے کلام کا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل، دماغ اور ذہن میں اللہ کی اس کتاب کا وہی رتبہ ہوگا، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو یقین اللہ کی ذات کا ہے وہی یقین اللہ کی کلام کا ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں سے جو قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، میں آپ کے سینے میں اس یقین کا اعادہ کرنا چاہتا کہ ہم اس سوچ کے ساتھ قرآن سے جڑے کہ جو مقام اللہ کا ہے وہی مقام اللہ کی کتاب کا ہے۔ آج اگر اللہ اپنے تصور کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، ایک مومن کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اگر اللہ کا وہی کلام میرے پاس ہے تو کیا ہمارے دل میں بھی وہی جذبہ احترام، وہی قدر و قیمت، وہی عظمت اگر نہیں ہے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی عظمت کا یقین سے میرا سینہ خالی ہے۔ اللہ ہم تمام ایمان والوں کو، اللہ تعالی ہم تمام ایمان والوں کو اپنے کلام کی وہی عظمت کو یاد رکھنا نصیب فرمائے۔ یہ عجیب و غریب اللہ کے کلام کی نسبت کی برکتیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کی برکت اور نسبت جہاں گئی وہ نہال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل فرشتوں میں ہیں اور اللہ نے ان کو قرآن اتارنے کے لیے مقدر فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے قرآن محمد الرسول اللہ لے جبرائیل قرآن لے کر آئے۔ اللہ نے تمام فرشتوں میں ان کو سرداریت کا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ کلام محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے امام قرار پائے۔ یہ قرآن پاک مکے میں اترا۔ اس نسبت کی بنیاد پر مکے کی سرزمین پوری کائنات کی زمین کے لیے ام القریٰ قرار پائی۔ یہ نسبت رمضان المبارک کو حاصل ہوئی، تمام مہینوں کا اس کو سردار قرار دیا گیا۔ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ نے شب قدر کو تمام راتوں میں سب سے مبارک رات کا درجہ عطا فرمایا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں اس قرآن کی اس عظمت اور برکت کو برتا جاتا ہے۔ ہمارے بدن پر اگر 1000 روپے میٹر کا کپڑا ہو، کہیں گر جائے، کوئی اس پر پیر رکھ دے تو ہمارے چہرے پر وہ شکن نہیں پڑتا، جیسا 2.5 روپے میٹر کا اگر کوئی قرآن کا جزودان ہے جو قرآن سے مس ہو چکا ہے، اگر اس پر کوئی پیر رکھ دے تو ہم میں سے ہر آدمی کے چہرے پر شکن پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ لکڑیاں بہت استعمال کرتے ہیں، ساگوان کی لکڑی، شیشم کی لکڑی۔ اگر ہمارے یہاں ایک سے ایک فرنیچر بنے ہوں، بڑی قیمتی لکڑی ہو، اگر اس پر کوئی پیر رکھ دے تو یاد رکھیے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی رحل جو خام کی لکڑی کا بنا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر پیر رکھ دے تو پیشانیوں پر شکن آتا کہ یہ وہ لکڑی ہے جس کی نسبت قرآن پاک سے جڑتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت میں عظمت رکھتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ سینے جن سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کیا، جہاں قرآن کے یہ 30 پارے محفوظ ہیں، کیا وہ سینہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ سینہ بھی ہمارے لیے باعظمت ہے یا نہیں ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے منتخب کیا، کیا وہ بھی ہمارے لیے اس زمین پر اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام کی طرح باعظمت اور باقدر ہو؟ تب جا کر ہم قرآن کی عظمت کا صحیح تصور اپنے دل دماغ میں قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی عظمت کے ساتھ حفاظ قرآن، حاملین قرآن، عامل قرآن کی عظمت کا احساس دل میں پیدا فرما دے۔ لوگوں یاد رکھیے، یہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں جنہوں نے اس وقت قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی انہونی بات ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس ملک میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جس عالم کے حافظے کی دنیا مثال دیتی تھی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مرتبہ کتابوں کو دیکھتے تھے تو کتنے دنوں تک، لیکن باقاعدہ ترتیب سے وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ اور یہ وہ بچے جنہوں نے اپنی محنت کر کے یہاں اپنے کو جوڑا ہے اور ان سینوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ لوگوں یاد رکھیے، یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے اپنے سینے کے اندر اس قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کسی عام انسان کا اور بندے کا کمال نہیں، بلکہ خدا کی قسم یہ اللہ کا کرم اور اس کا خالص احسان ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کو 10 روپیہ امانت رکھنا چاہتے ہیں تو 5 مرتبہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے یا نہیں۔
اس کو ٹٹولتے ہیں اور پھر جانچ کر اس کے پاس اپنی امانت رکھتے ہیں۔ کیا وہ اللہ جو علیم و خبیر ہے، کیا وہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ یہ امانت ہم جس سینے میں رکھ رہے ہیں یقیناً وہی سینہ اس کا حامل بننے کے قابل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہربانی ہے، ان کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کو قرآن پاک کے لیے قبول فرمایا ہے۔ جس کو اللہ نے پسند کیا، بولو ہم بندوں کو بھی اس کو پسند کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو اللہ کا انتخاب بن جائے وہ میرا بھی انتخاب ہونا چاہیے۔ جس سینے کو اللہ نے اس عظمت کے قبول کیا، اس سینے کی عظمت ہمارے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس قدر وہ اللہ کی ذات کی عظمت کا لحاظ رکھتے، اللہ کے کلام کی عظمت کا لحاظ رکھیں گے، ان حفاظ کرام کی عظمت کا لحاظ رکھیں گے جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کیا، ان اداروں کی عظمت کا خیال رکھیں گے جہاں سے امت کو قرآن کا نور ملتا ہے اور جہاں سے ہمارے معصوم بچوں کے سینے میں قرآن کا نور منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارا ہو جائے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے جو ہماری غفلتیں ہیں، قرآن کے تعلق سے جو ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ میرے بھائی، بات اگر ہم ہاتھ اٹھوانا چاہیں تو سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ جتنا ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے کلام کو بھی سمجھیں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ حفاظ کرام کو بھی وہی درجہ دیں گے۔ لیکن عمل کی دنیا میں ڈنڈی ماری ہوتی ہے، اور جب عمل اور پریکٹس کا وقت ہوتا تو آدمی وہ لحاظ اور خیال نہیں کر پاتا۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک مرید صاحب تھے، تو انہوں نے تربیت حاصل کی تھی ایک آدھ ہفتے تک۔ تربیت کے بعد ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آج جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آج رک جاؤ، کل شام کو تم جانا۔ اب پیر کی بات تھی، مرید کیسے نہیں مانتا، وہ بیچارہ رکا۔ اسی درمیان میں پیر صاحب نے اس سے کہا کہ تم تو اب خانقاہ سے جانے والے ہو، ایک نصیحت میں تم کو کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا تو یہ بڑا کام آئے گا تم کو۔ بولا کہ حضور کیا نصیحت ہے؟ کہا کہ سنو، اگر دنیا کی زندگی میں تم اللہ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اللہ کو اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ اب وہ بیچارہ ہڑبڑا گیا، بولا کہ حضور کون ہے جو اللہ کو اپنے برابر سمجھے گا؟ وہ تو اللہ کو بڑا ہی سمجھے گا۔ کہا کہ نہیں، میں نے یہ نصیحت کر دی ہے، عملی دنیا میں ذرا اس کو برتنا۔ وہ بیچارہ چلا گیا اپنے کمرے میں، رات کا کھانا کھایا۔ صبح ناشتے کے وقت میں جب ناشتہ اس کے سامنے آیا تو 2 ٹفن میں ناشتے آئے، ایک میں تو گوشت اور روٹی تھی، ایک میں باجرے کی روٹی اور چٹنی تھی۔ وہ بیچارہ دسترخوان پہ اس کو کھانے لگا، اتنے میں ایک سائل اور فقیر آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر تم سے کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ بیچارے مرید صاحب جو تھے، اب کبھی گوشت اور روٹی پہ نظر ڈالیں، کبھی وہ بیچارے باجرے کی روٹی پہ نظر ڈالیں کہ یہ فقیر آیا ہے تو اس کو دیا کیا جائے گا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ گوشت روٹی تو قسمت سے ملی ہے، باجرے کی روٹی اور چٹنی ہی اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کو اگر تم اپنے سے بڑا نہ سمجھو تو برابر سمجھنا۔ اگر یہ بڑا سمجھتا تو اس خدا والے نام لینے والے کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کرتا، اگر کم سے کم برابر سمجھتا تو کچھ اس میں سے ملا کے پیش کرتا۔ لیکن اس نے جو فیصلہ کیا کہ وہ باجرے کی روٹی اور چٹنی سائل کو دیا اور گوشت اور روٹی اپنے کھایا۔ جب شام کو مرید کے سامنے رخصت ہونے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک نصیحت تم کو ہم نے کی تھی کہ کم سے کم اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں تو اپنے سے برابر سمجھو، کیا یہ نصیحت یاد ہے؟ کہا حضور وہ تو بالکل کمپلیٹ یاد ہے ہم کو۔ تو کہا کہ عمل میں بھی یہ چیز ہے؟ کہا کہ بالکل عمل میں بھی آپ دیکھ لیں۔ کہا کہ آج ناشتہ کیے تھے؟ کہا کہ ناشتہ کیا تھا۔ کہا کیا سب ناشتہ آیا؟ بولا کہ باجرے کی روٹی بھی تھی، چٹنی بھی تھی اور گوشت اور روٹی بھی تھی۔ کہا کوئی مانگنے آیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کس نام پر مانگا تھا؟ کہا اللہ کے نام پر۔ کہا تم نے اس کو کیا دیا؟ کہا کہ حضور ہم نے غور کر کے اس کو باجرے کی روٹی چٹنی دی۔ کہا کہ تم جس اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، آج اس کو تم اپنے برابر بھی عملی دنیا میں تسلیم نہیں کر سکے ہو۔ آج ہم سب لوگ چاہے قرآن کی عظمت کے تعلق سے زبان سے جتنا اظہار کریں، لیکن کیا وہ مدرسے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ان کی عظمت میرے دل میں کیا اللہ کی ذات کے اعتبار سے کیسی ہے؟ وہ قرآن جس کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں،
اس قرآن کی عظمت میرے سینے میں کیسی ہے؟ کیا آج یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے ٹائلس روم میں آج ہمارے پاخانہ اور بیت الخلاء میں ٹائلس رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی وہاں بچوں کو صحیح چٹائی بھی نصیب نہیں ہے؟ کیا آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے اسی طرح قدرداں بنے جس طرح ہم اللہ کی ذات کے قدرداں ہیں، جس طرح اللہ کی عظمت کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ کیا ہم آپ سب سے یہ وعدہ لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کی ذات، اللہ کے کلام، حامل قرآن، ناشر قرآن، قرآن کی نسبت رکھنے والے ایک ایک بندے کا انشاءاللہ اسی انداز میں قدر و عظمت کا لحاظ رکھیں گے؟ کیا ہم لوگ مجمع سے وعدہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھاتے تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔